وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج اس ویڈیو کے اندر یہ سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 59 ہے، اور اس پارٹ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک لفظ بلفظ سیکھنے سے نقصان کیا اور فائدہ. اور یہاں پر یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسی غلطی بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں، چاہے آپ 50 سال سے بھی قرآن پاک مسلسل پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آپ کو اس ایک غلطی سے قرآن پاک بھول جائے گا. آپ یہ سیکھیں. اور یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں، آؤٹ آف کنٹری کے لوگ جتنے بھی مجھے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوانا چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ جائیں گے، وہاں پر سرچنگ بار میں لکھیں عبداللطیف بخاری آفیشیل، تو پہلے نمبر میں میرا چینل آئے گا. وہاں پر میں نے اپنے چینل کی اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، وہاں سے نوٹ کر کے آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اپنے بچوں کا. آپ خود بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ام تریدونا، حمزہ میم زبر ام، تا پیش تو، را یا زیری، ام تری، دال واو پیش دو، نون زبر نا، ام تریدونا. را کے بعد جا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. دال کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. کیسے؟ ام تریدونا. اس کے بعد ہے حمزہ نون زبر ان، تا سین زبر تس، حمزہ زبر آ، لام واو پیش لو، ان تس آلو، را زبر را، سین واو پیش سو، لام زبر لا، رسولا، کاف میم پیش کم، رسولکم. ام تریدون تسألوا رسولکم. یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا. لام کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. سین کے بعد بھی واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اب اس کے بعد ہے کما سئیلا. یہ کاف جو ہے بریک پڑھا جاتا ہے، دو نقطوں والا جو کاف ہوتا ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے. یہ جو مخارج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. مخارج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اور جہاں سے یعنی یہ حرف ادا ہوتے ہیں، حرفوں کی آواز نکلتی ہے، اس جگہ کو عربی میں مخارج کہا جاتا ہے، مخرج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے زیادہ الفاظ جو ہے یہ سارے جتنے 29 حروف ہیں یہاں سے نکلتے ہیں، اور یہ جو مخارج ہیں ان کو سیکھنا بھی لازمی ہے. جیسے جیسے میں ساتھ ساتھ کسی حرف کا مخرج بتاتا ہوں وہ آپ یاد کر لیا کریں، پھر پریکٹس کیا کریں. میم الف زبر ما، کما، سین پہ سو، حمزہ زیر ای، لام زبر لا، سو ای لا. سین کو بریک پڑھیں گے اور سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے. میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، مو سا. اس طریقے سے پڑھنا. میم کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. سین کے بعد یا ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے. سین کے اوپر کھڑا زبر پڑھا جا رہا ہے تو یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میم نون زیر من، قاف باز بنا قب، لام پیش لو، من قبل. میم کے بعد جو نون ہے نون ساکن، یہ نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا اور نون ساکن کا اخفا ہے. یہ قبلو، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. با ساکن ہے،
حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو وہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے، تو اس کو ایسا نہیں پڑھنا قبل، یہ غلط ہو جائے گا. قبل قبل، ہونٹ دونوں ہونٹ آپس میں ٹکرائیں اور فوراً واپس ہو جائے تو یہ قلقلہ ہوتا ہے. قبل قبل اس طریقے سے لام کو ساکن کر دیں گے. یہ طا ہے، اس طا کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں، سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. واو زبر وا، میم نون زبر من، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کرنے ہیں، وا نہیں پڑھنا، وا، واو زبر وا اس طریقے سے. میم نون زبر من، یا زبر یا، یا. اب یہاں پر جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، یہ ادغام یرملون ہے، نون ساکن کے بعد جا آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. اور ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے. ہم میم کو یا کے ساتھ جو کنیکٹ کریں گے، یا میں داخل کریں گے. یا اس طریقے سے تا زبر تا، با دال زبر بد، دال زبر دا. یا تبدا لام لام زیر لل، یا تبدا لل. مشدد والے حرف کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جزم والا حرف ہو تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ با دال زبر بد. اگر مثال کے طور پہ جزم ہو دال کے اوپر تو عام طور پہ ایسے پڑھا جائے گا با دال زبر بد، ٹھیک ہے، زور دے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر شد والا حرف ہو یعنی دال کے اوپر جیسے شد ہے، اب ہم اس کو ہجے کرتے ہوئے کیسے پڑھیں گے؟ اب ہم با کو جب دال سے کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے تو تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے، دباؤ دے کے، تاکہ دال کے اوپر جو شد ہے وہ شد کی بھی ہاف حالت پڑی جائے ہجے میں. با دال زبر بد اس طریقے سے بد، یہ تھوڑا سا دباؤ دے کے پڑھا جا رہا ہے. دال زبر دا بد دا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے با دال زبر بد تو غلط ہو جائے گا. لام لام زیر لل، کاف فا پیش کف، را زبر را کف را. کاف کے بعد فا ہے، فا میں قلقلہ نہیں کرنا، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، با لام زیر بل، حمزہ یا زیر ای، بل ای، میم الف زبر ما، بل ای ما نون زیر نی، بل ایمانی. حمزہ کے بعد جا ہے، یا مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. اب یہاں پر اس لائن کو ہم پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں. اب یہ سمجھیے گا اس کے بعد والی جو لائن ہے یہاں پہ ایک لفظ مشکل ہے، وہ آپ کو میں پریکٹس بھی کرواؤں گا. اس کے بعد جو تھا میں نے آپ کو تھمبنیل پہ بتایا تھا، بلکہ شروع میں بتایا تھا کہ اس کا نقصان اور فائدہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہاں سے پہلے پریکٹس کے طور پہ پڑھیں. کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان. اب اس کے بعد والی لائن ہے فقد ضل، فا زبر فا، فا کو پڑھتے وقت آپ نے ہونٹ گول نہیں کرنے. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں فا، ایسا نہیں پڑھنا، یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ فا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا فا. اوپر والے جو دانت، اس کا مخرج سننے، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا فا، اس طریقے سے. قاف دال زبر قد، فقد، دال حروف قلقلہ میں سے یہاں پہ قلقلہ کریں گے. قد قد، یہ جو د کی آواز آ رہی ہے یہ قلقلہ ہے. فقد، بعد لام زبر ضل، لام زبر لا ضل، بعد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا اور لام زبر لا. فقد ضل، سین زبر سا، واو الف زبر وا، سوا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا. حمزہ کو جب سین سے ملائیں گے تو بیچ میں الف اور لام کو گرا دیں گے، چھوڑ دیں گے. با یا زر بی، لام زر لی، بیلی. یہ لفظ مشکل ہے، اس کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات یا تو کوئی سین کے اوپر جو شد ہے اس شد کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر شد پڑھتے ہیں تو پھر مد کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. کچھ لوگ ایسا بھی ان کے ذہن میں ہے کہ الف لام کو پڑھیں گے پھر سین کو پڑھیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. جب ہم حمزہ کو سین کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے. یہ مد متصل ہے، 3 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پھر سین کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے.
سواء السبیل، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب یہاں پہ وقف کریں گے تو لام کو ساکن کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے واو دال زبر ود، دال زبر دا ودا، کاف زبر کا، تا یا زر تی، را میم دو پیش روم، میم نون زر من، کثیر من، را کے اوپر دو پیش ہیں، دو پیش کے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، نون تنوین کی نون پیش، دو زبر کی پیش کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے حروف جر ملون میں سے، تو یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، میم نون زر من، ود کثیر من، حمزہ ہا زبر لام لام زر لل، لل، کاف زر کی، تا کھڑا زبر تا، با زر بی، کتابی، حمزہ کے بعد جو ہا ہے، ہا کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا تعلق اس حلق سے ہے جس حلق کا تعلق سینے سے ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، اہلل کتابی، لام واو زبر لو، یا زبر یا، را دال پیش رد، دال واو پیش دو، یا ردو، نون زبر نا، کاف میم پیش کم، لو یا ردونکم، بعض اوقات کچھ لوگ ایسا بھی پڑھتے ہیں لو یا ردو، لام کو لمبا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ واو لین ہے، اس وقت لمبا کیا جاتا ہے واو کو جب واو مدہ ہو، یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کیا جاتا ہے، اور اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو کو لمبا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واو لین ہے یہاں پر، اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے، لو یردونکم۔ اب پہلے اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ والی لائن پڑھتے ہیں، فقد ضل سواء السبیل ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم۔ اب یہاں پر جب کاف کو دوسری لائن کے یعنی اس کے بعد والی جو لائن ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ ادغام مثلین ہو رہا ہے، یعنی ایک حرف کا مخرج اور دو حرف جو ہے وہ ایک جیسے آ رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ ادغام مثلین ہے، اور اس ادغام کی وجہ سے غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، یردونکم من بعد، میم کے بعد نون ہے پھر میم ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ نون کو پڑھیں گے یا میم کو پڑھیں گے، میم کو میم سے کنیکٹ کیا جائے گا، میم میم زر میم با عین زبر با، میم با، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، با کے بعد عین ہے، اس عین کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا، بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں با دی، ایسا نہیں کرنا، با دی نارمل طریقے سے، با دی میم بعدی، حمزہ یا زیر ای، میم الف زبر ما، نون زیر نی، کاف میم پیش کم، ایمانیکم، کاف با پیش کف، فا الف زبر فا، را دو زبر رن، کفارن، لیکن جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو را کے اوپر دو زبر ہیں، وقف کرتے ہوئے ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا، وقف کرتے ہوئے کفارا، الف یعنی سادہ لفظوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الف پڑھا جائے گا، اگر آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے یہ جیم ہے رک سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر نہیں بھی رکنا چاہتے اس وقت الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر را کے اوپر دو زبر پڑھیں گے، آگے جو ہے غنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے والا حرف پڑھا جائے گا کفارن حسدم، اس طریقے سے، ہا زبر ہا، سین زبر سا، یہ ہا بریک ہے، جو جیم کی شکل میں ہا آتا ہے وہ بریک ہوتا ہے اور یہ حلق سے پڑھا جاتا ہے، ہا اس طریقے سے پڑھنا ہے، سین زبر سا، دال میم دو زبر دم، حسدم، دال کو جب میم سے کنیکٹ کریں گے تو دال کے اوپر جو دو زبر ہیں دال کے آگے جو الف ہے اس الف کو پھر نہیں پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، میم نون زیر من، عین نون زیر عین، دال زیر دی، من عندی، میم کے بعد جو نون ہے یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، یہاں اخفا وغیرہ نہیں ہو رہا، یہاں اظہار ہو رہا ہے، اظہار حلقی، نون ساکن کے بعد اگر
حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف حلقی کون سے ہیں؟ 6. حمزہ عین حا غین خا. نون ساکنے کے بعد عین آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا من عندی. اور اگر نون ساکن کے بعد دال آ جائے حروف اخفا میں سے کوئی حرف تو پھر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. لیکن یہاں پہ عین کو کلیئر کرنا ہے، عین دے نہیں پڑھنا، عین عین دی، اس طریقے سے عین کو کلیئر کرنا ہے. حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، انفو، سین زیر سی، ہا میم زیر ہم، انفسیہم. نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، یہاں پہ اخفا کریں گے، اخفا کا غنہ، نون ساکن کا اخفا. اب یہاں پر ہا کے بعد میم ہے، ایک میم ساکن ہے دوسری میم مشدد ہے. ہم نے میم ساکن کو نہیں پڑھنا، ہا کو کنیکٹ کرنا ہے میم مشدد کے ساتھ. ہا میم زیر ہم، میم نون زیر من، ہم من، اس طریقے سے پڑھنا ہے. یہاں پہ بھی ادغام مثلین ہے، یعنی یہ دو حرف ایک جیسے آ رہے ہیں اور ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، سین کو بریک پڑھیں گے، سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے. اب یہاں پر اس لائن کو ہم نے پریکٹس کے طور پہ پڑھنا ہے، آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد. اب یہاں پر با کے بعد عین آ رہا ہے، با نیکسٹ لائن کے اوپر، با عین زبر با، دال زبر دی، با دی، میم الف زبر ما، تا زبر تا، با یا زبر با، یا زبر یا، تا بیا، نون زبر نا، تا بیانا، لام زبر لا، ہا پیش ہو، لاہو، میم لام پیش مل، حا قاف زبر حق، قاف پیش قو، لاہو مل حق. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو ہا قاف ساکن ہو جائے گا، ہا کو بریک پڑھیں گے، لاہو مل حق، حق، اس طریقے سے پڑھنا ہے. آگے جیم ہے، جیم کا مطلب ہوتا ہے جائز، یعنی آپ یہاں پہ اگر رکنا چاہیں، آپ کا سانس چھوٹا ہے اور رکنا چاہیں رک سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے. نہیں رکنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد ہے فا عین زبر فا، فا و پیش فو، فا فو، واو صاد زبر وس، فا زبر فا، وصفا، ہا و پیش حو، وصفحو، ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتا. ہا کلیئر ساؤنڈ پڑھیں گے، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تا کے بعد جو یا ہے اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد ہے یا تی، یا حمزہ بر یا، تا زیر تی. یہاں پر یا کے بعد جو حمزہ ہے یہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو نارمل طریقے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا تی، اس طریقے سے. اور تا کے بعد یا ہے، یا کو لام سے ملائیں گے، یا تا، یا لام زبر یل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، یاللہ، حتی یاتی اللہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں. یہ آیت کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ کو میں دوسری بات بتاتا ہوں جو امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے. یہاں سے پڑھتے ہیں من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. اب یہاں پر با زیر بی، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، بأمری، ہا کھڑی زیر ہی، بأمرہ. ہا کو ساکن کریں گے جب وقف کریں گے، را کے نیچے زیر را بریک پڑا جائے گا. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان نا، بلکہ نون کو لفظ اللہ سے ملائیں گے. نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ناللہ، ہا زبر ہا، ناللہ. عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، عین کو کلیئر کرنا ہے. کاف لام پیش کل، لام زیر لی، علا کلی. شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان. قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، قدیرن. جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، اور یہاں پہ وقف کرتے ہوئے مد عارض وقفی بھی آپ کر سکتے ہیں. جب آپ مد عارض وقفی کریں گے تو یہاں پر 2.5 الف کے برابر جو ہے وہ آپ اس کو لمبا کریں گے، اور اگر جب ملا کے پڑھیں گے
تب مد عارض وقفی نہیں ہو سکتی، صرف ایک الف کی مقدار ہی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر وہ بات آپ کو میں سمجھانے جا رہا ہوں جو شروع میں نے کی تھی، کہ جو لفظ بلفظ سیکھتے ہیں، اب لفظ بلفظ سیکھنے کا فائدہ اور نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نقصان تو کوئی بھی نہیں ہے، اب ایک صورت میں نقصان ہوتا ہے، اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے صرف لفظ با لفظ ہی سیکھنا ہے اور اس پہ پریکٹس نہیں کرنی، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف اسی پہ اکتفا کریں گے، لفظ بلفظ سیکھنا ہے، ہمیں پریکٹس کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ جتنا بھی لفظ بلفظ سیکھ لیں، آپ کو ملانے کا طریقہ تو آ جائے گا۔ جیسے میں آپ کو لفظ بلفظ سکھا رہا ہوں، یہ آپ کو ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانے کا طریقہ آ جائے گا، کنیکٹ کرنے کا طریقہ آ جائے گا، لیکن جب آپ کو پرابلم کب ہوگی؟ اس وقت پرابلم ہوگی جب آپ ملا کے پوری آیت پڑھیں گے، آپ روانگی سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ ایک لفظ کو سمجھ لیں گے یا ایک ایک لفظ کر کے پڑھ لیں گے، لیکن روانگی سے کبھی بھی نہیں قرآن پاک پڑھ لیں گے۔ قرآن پاک کو روانگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جتنا لیسن آپ کو میں سکھا رہا ہوں، لفظ بلفظ آپ سیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ روانگی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ پریکٹس کریں، جتنا زیادہ ہو جائے اس کو بار بار پڑھیں، سنیں، لفظ بلفظ سیکھیں، پھر اس کے بعد سنیں اور اس کے بعد پڑھیں، خود پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے، بار بار پریکٹس نہیں کریں گے، آپ کی زبان پہ الفاظ یہ نہیں چڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے۔ اور جیسے ہی پریکٹس کرنا شروع کریں گے، آپ کو اپنے اندر اعتماد پیدا ہوگا کہ میں اب پڑھ سکتا ہوں۔ اگر آپ ڈرتے رہیں گے کہ بس ٹھیک ہے میں سیکھ رہا ہوں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنے کی یہ مطلب اونچی آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کبھی بھی روانگی کے ساتھ نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ کے دل میں صرف یہی ٹینشن رہے گی، پریشانی رہے گی کہ میں اونچی آواز سے پڑھوں گا یا روانگی کے ساتھ پڑھوں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی لفظ بلفظ سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ پریکٹس بھی کریں، 10 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ آپ کو یہ اس وقت تک نہیں آپ نے چھوڑنا جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ اب میں روانگی سے پڑھ سکتا ہوں۔ اس وقت تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے، پریکٹس کرتی رہنا ہے، اور جب پریکٹس کریں گے آپ کی زبان پہ الفاظ چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، پھر آپ قرآن پاک میں کسی حصے سے بھی پڑھیں گے، آپ کو کسی جگہ بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس کا لفظ بلفظ پڑھنے کا فائدہ۔ اور جو لوگ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے صرف ہم نے یہی طریقہ سیکھنا ہے اور پریکٹس نہیں کرنی، تو ان کے لیے پھر یہ نقصان ہے۔ ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، اگر آپ پڑھتے ہیں، ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک سیکھ لیا ہے، اب ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کو قرآن پاک مطلب بھولا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر بندہ یہ سوچتا ہے، یعنی 50 سال سے بھی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور 50 سال کے بعد، ایک آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، 50 سال کے بعد آپ نے یہ سوچ لیا کہ ٹھیک ہے میں اتنے عرصے سے قرآن پاک پڑھتا آ رہا ہوں، اب مجھے قرآن پاک اتنا پکا ہو گیا ہے، کبھی بھی زندگی میں نہیں بھولے گا، قرآن پاک کبھی پڑھنا ہی چھوڑ دیں، کبھی ٹائم ملا تو پڑھ لیا ورنہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اگر قرآن پاک کوئی بندہ پڑھ بھی رہا ہے پھر غلط کام بھی کر رہا ہے، تو یاد رکھیے گا غلط کاموں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک آہستہ آہستہ آپ کی زبان سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ پڑھتے ہیں، آپ کی زبان سے الفاظ نکلنا بھی مطلب مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو غلط کاموں کو چھوڑیں، قرآن پاک کے ساتھ دل لگا لیں، قرآن پاک کو پڑھیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھیں۔ جتنا ہی آپ کے لیے سمجھنا ایزی ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ نے اگر یہ سوچ لیا، کوئی بھی بندہ ہے سوچ لیتا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا، تو یہ آپ کو اس بات کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ 50 سال بھی آپ پڑھتے رہیں، اس کے بعد یہ سمجھے کہ ہم نے بس نہیں پڑھنا، کبھی جب دل کرے گا پڑھ لیں گے، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی اس غلطی کی وجہ سے قرآن پاک آپ کو آہستہ آہستہ بھولتا جائے گا، اور ایک دن آئے گا قرآن پاک بھول جائے گا۔
آپ کو چند الفاظ آئیں گے جو مشکل الفاظ ہوں گے، وہ تو آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن پاک دنیا کی ایک واحد کتاب ایسی ہے، آپ اس کو، جو میرا تجربہ ہے، آپ اس کو جتنا پڑھیں گے اتنا ہی قرآن پاک آپ کو زیادہ آئے گا۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں پڑھتا نہیں ہوں، پھر بھی آپ کو نہیں آئے گا۔ سننا سمجھنا تو آ جائے گا آپ کو، پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں سنیں اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں تاکہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی آئے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اگر یہ والی غلطی دہرانی ہے تو پھر قرآن پاک بھولتا رہے گا، ایسا نہیں کرنا، یہ والی غلطی نہیں دہرانی۔ اس کے بعد ہے واو زبر وا، حمزہ زبر آ، قاف یا زیر قی، وا آقی، میم صاد پیش مس، صاد زبر سوا، مصا، میم کو جب صاد کے ساتھ کنیکٹ کریں گے بیچ میں واو الف الف پھر لام، ان کو چھوڑ دیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، وا اقیم الصا، لام کھڑا زبر لا، تا زبر تا، مصلاتا، لام کا کھڑا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، واو کے اوپر نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے واو زبر وا۔ اب یہاں پر اس لائن کو ہم پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بی امری ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اوپر والی لائن پہ واو تھا، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زا پیش تز، زا زبر زا، وآتوا الزا، کاف کھڑا زبر کا، تا زبر تا، وآتوا الزکاۃ۔ تا کو جب زا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں واو الف الف پھر لام، ان سب کو چھوڑ دیں گے، تا کو ڈائریکٹ زا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ کاف زبر کا، یہ جو کھڑا زبر ہے کاف کا ہے، واو کا نہیں ہے، واو سائلنٹ ہے، تا زبر تا، کا تا، وآتوا الزکاۃ، لیکن جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے، وآتوا الزکاۃ، اس طریقے سے۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، تا پیش تو، قاف دال زبر قد، دال زبر دی، تو قدی، میم واو پیش مو، وما تقدموا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے لام زیر لی، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، سین زیر سی، لی انفسی، کاف میم پیش کم، کاف کے بعد جو میم ہے پہلے میم کو چھوڑ کے دوسرے میم کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، کم، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کرنا ہے، میم نون زیر من، خوا یاد بر خوائی، را دو زیر رن، خیرن، وما تقدموا لانفسکم من خیر، تا زبر تا، جیم زیر جی، تاجی، دال وہ پیش دو، ہا پیش ہو، تاجی دو ہو، دال کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، عین زیر عین، دال زبر دا، عیندا۔ اب جب نیکسٹ والی لائن پڑھیں گے تو دال کو اس لفظ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، پہلے ہم اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ۔ اب یہاں پر اوپر والی لائن پہ دال کے اوپر زبر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، اب دال کو لام کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، دال لام زبر دال، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، داللہ، لفظ اللہ ہے، یہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ پر پڑا جاتا ہے، داللہ، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، داللہ، عند اللہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے، پر پڑھا جائے گا، ان اللہ، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، تا عین زبر تا، میم زبر ما، تا ما، لام او پشلو، نون زبر نا، تا ملونا، با زبر با، صاد یا زیر سی، بصی، را دو پشرن، بصیرن، یہاں پر جب سٹاپ کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، اور
سٹاپ کرتے ہوئے اگر یعنی یہاں پہ عارضی طور پہ را کو ساکن کریں گے تو یہاں مد عارض وقفی بھی ہوگی جس کی مقدار 2.5 الف کے برابر ہے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. نون کے اوپر شاد غنہ کریں گے. تا کے بعد عین ہے، اس کو نارمل طریقے سے پڑھنا، تعملون نہیں پڑھنا. تعملون بصیر، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب ہم اس کو ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں پریکٹس کے طور پہ. تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. یہ لفظ بلفظ آپ کو میں نے سکھایا ہے، اور اس کے بعد آپ کو لہجے میں بھی آپ کو مل جائے گا. آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، تمام جاننے والوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں صدقہ جاریہ سمجھ کر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا شیئر کیا ہوا یہ لنک جو ویڈیو جس کو بھیجیں گے، جہاں جہاں تک لوگ دیکھتے رہیں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے آپ اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اس کو لہجے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.